أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي. ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. اپنی خوبصورت آواز میں آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے قاری محمد فرحان بخش. ناظرین، 92 نیوز چینل کے افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں میں ہوں آپ کا میزبان ساجد اظہری اور میرے ساتھ شریک میزبان ہیں ڈاکٹر زینب گوندل. آج کی اس بابرکت فضا میں جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے والد کی عظمت. ناظرین، والد وہ عظیم ہستی ہے کہ جو اپنی پوری زندگی وقف کر دیتا ہے اپنے بچوں کی
پرورش کے لیے، ان کے سکون کے لیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ باپ کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس کے اندر محبت بھی ہے، قربانی بھی ہے اور ذمہ داریوں کا ایک حسین امتزاج ہے۔ اور باپ اس سایہ دار شجر کی مانند ہے کہ جو خود تو دھوپ کی تپش برداشت کرتا ہے لیکن اپنے بچوں کو سایہ عطا کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جو ہے وہ جنت کے سب سے آسان ترین دروازوں میں سے ہے۔ اوسط جو ہے وہ درمیانے کو کہتے ہیں، جس کے اندر افراط نہیں ہوتا، تفریط نہیں ہوتی، اس میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو باپ ہے وہ جنت کے سب سے آسان ترین دروازوں میں سے ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو فرما بردار بیٹا اپنے والد کی فرما برداری کرتا ہے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اس کو اجر کیا دیا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا ما من ولد بار ینظر الی والدہ نظرۃ رحمت الا وکانت لہ لکل رحمت حجۃ مبرورہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب بیٹا اپنے والد کو پیار کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ایک نظر دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیتے ہیں۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ اکبر من ذالک، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا ہے، اس کی رحمت کوئی لیمیٹڈ تو نہیں ہے نا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے اور اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اور ایک اور حدیث آپ دیکھیے ناظرین، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ حضور فرما رہے ہیں کہ والد کی جو رضا، رب کی رضا جو ہے اسی میں والد کی رضا ہے، یعنی اگر والد راضی ہے تو رب راضی ہے، اور اگر والد ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے والد کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کو اہمیت دی گئی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے اس کی قبولیت میں۔ اس میں ایک مسافر کی دعا ہے، مظلوم کی دعا ہے، ودعوۃ الوالد لولدہ، اور اسی طرح والد کی جو دعا ہے اپنی اولاد کے لیے وہ بھی کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو ناظرین یہ رمضان کا مہینہ ہے جو حقیقت میں ہمدردی کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شہر المواسات کہا ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، پیار، محبت، شفقت اس کو بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اور ہماری محبت، ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار جو ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، ہمارا والد ہیں خاص طور پر، جن کی جو ہماری شفقت کے مستحق ہیں۔ اور کبھی بھی اپنے والد کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے اس کا دل جو ہے وہ رنجیدہ ہو، جس سے ان کو دکھ ہو۔ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی اس کے اوپر سخت وعید فرمائی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرا جو والد ہے وہ میرے پیسے لے لیتا ہے، شکایت کی آ کر اپنے والد کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اپنے والد کو لے آئیں۔ جب وہ والد کو لینے کے لیے گیا تو جبریل امین رسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ جب اس کا والد آئے تو آپ اس سے پوچھئے گا کہ جو تم نے اپنے دل میں کہا ہے اور تمہارے کانوں نے نہیں سنا وہ کیا ہے۔ تو جب وہ اس کا والد آیا تو حضور نے پوچھا، حضور نے کہا تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ آپ جو ہے اس کے پیسے لیتے ہیں۔ حضور نے کہا یا رسول اللہ آپ اس سے پوچھئے کہ جو میں اس سے پیسے لیتا ہوں وہ اس کی پھوپھو، اس کی خالہ اور اپنی ضروریات کے اوپر خرچ کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا دعک من ھذا، اب اس کو چھوڑیے اور یہ بتائیے کہ جو بات اپنے دل میں کہی ہے اور آپ کے کانوں نے نہیں سنی وہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا رب ہمارے ایمان میں
اضافہ ہی کرتا رہتا ہے. خدا کی قسم جو میں نے بات اپنے دل میں کی تھی میرے کانوں نے نہیں سنی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا. اور پھر اس نے وہ اشعار کہے تھے جو اس کا جو درد ہے، جو اس کی تکلیف تھی، اس کو وہ بیان کرتے ہیں. اس نے کہا غزوتک مولودا وَأُلْتُكَ يَافِعًا تَعُلُّ بِمَا أَدْنِي إِلَيْكَ وَتَنْهَلُ إِذَا لَيْلَةٌ نَابَتْكَ بِالشَّكْوِ لَمْ أَبِتْ لِشَكْوَاكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتُ مِنْكَ أُؤَمِّلُ جعلت جزائي غلظة وفزازة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما فعل الجار المجاور يفعل. کہتا ہے کہ جب تو چھوٹا تھا میں نے تمہاری نگہداشت کی، تمہیں غذا دی، تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا اور تمہیں پال پوس کر جوان کیا. اور جب کبھی تمہیں رات کو کوئی تکلیف آتی، کوئی بیماری، کوئی ہلکا بخار بھی آ جاتا تو میں ساری رات تکلیف میں رہتا، بے چین رہتا، تڑپتا رہتا، اور ایسا ہوتا کہ وہ تکلیف تمہیں نہیں ہے بلکہ وہ تکلیف مجھے ہے. اور پھر جب تمہیں پال پوس کر اس عمر تک پہنچایا جس کی میں صدیوں سے مدتوں سے تمنا کر رہا تھا اس ایج میں لانے کے لیے، تو تم نے مجھے جزا کیا دی؟ اس کے بدلے میں تم نے سختی کا مظاہرہ کیا. حسن سلوک کی بجائے تم ایسے میرے ساتھ اظہار اور سلوک کیا گویا کہ تم میرے اوپر احسان کر رہے ہو. اور کاش آخری جو جملہ ہے وہ دیکھیں کتنا درد ہے اس کے اندر کہ اگر تم نے باپ سمجھ کر جو باپ کا حق ہے وہ تو ادا نہیں کیا، کاش مجھے اپنا پڑوسی ہی سمجھ لیتے اور پڑوسی کے ساتھ جو حسن سلوک کیا جاتا ہے ویسا ہی کر لیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ اشعار سن رہے تھے آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بیٹے کو پکڑ کے فرمایا انت ومالک لیابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو والد کی جو شان ہے، جو عظمت ہے اور جو اس کی قربانیاں ہیں، اس کے پسینے کی ایک بوند کا صلہ بھی اولاد نہیں دے سکتی ہے. تو رمضان کے مہینے میں اپنے والدین کی عزت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. ناظرین، ایک ایسی ہستی کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں جو ایک پھلدار سایہ دار درخت ہے جس کے نیچے پورا خاندان جو ہے وہ پھلتا پھولتا ہے، اور وہ درخت ہر پریشانی، ہر بارش، ہر سورج کی کرن جو ہے وہ اپنے اندر جذب کرتا ہے، لیکن اپنے جو نیچے اولاد اس کی پل رہی ہے، اس کا جو خاندان پل رہا ہے، اس تک وہ تکلیف کو نہیں آنے دیتا. اس خوبصورت ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہر تکلیف، ہر رنج، ہر دکھ خود برداشت کرتا ہے لیکن اپنی اولاد کو جائے یہ برداشت نہیں کر پاتا. ایک وہ واحد ہستی ہے جو دنیا میں یہ چاہتی ہے کہ آپ اس سے زیادہ ترقی کریں. وہ واحد ہستی ہے جو چاہتی ہے کہ آپ اس سے زیادہ خوش رہیں. وہ واحد ہستی ہے جو چاہتی ہے کہ آپ ساری دنیا جو ہے اس کو فتح کر لیں. باقی ساری دنیا جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالے گی، یہ واحد ہستی ہے جو اس رکاوٹ کو نکالے گا اور آپ کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو جائے گا. اگر ناظرین آپ کے پاس آپ کے والد موجود ہیں تو یقین کریں آپ اس دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں. اس کے پاس وہ سپورٹ سسٹم موجود ہے جو دنیا میں ہر کام کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. آپ نے کچھ کرنا ہے نا، کچھ بھی حاصل آپ نے کرنا ہے، آپ اپنے والد سے ایک بار اس کو ڈسکس کریں اور ان کو بتا دیں کہ پاپا میں یہ کرنا چاہتی ہوں، بابا میں یہ کرنا چاہتا ہوں. یقین کریں وہ جو کر سکتا ہوگا اپنی ذات سے بڑھ کر کوشش کرے گا کہ آپ کو وہ چیز فراہم کر سکے، آپ تک وہ پہنچا سکے. میں جب بھی والد کی بات کرتی ہوں ہمیشہ میں اپنے والد کو جو ہے نا وہ خراج تحسین ضرور پیش کرتی ہوں. اس لیے میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ صرف ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہوں، ماں کی دعا سے اور باپ کے سپورٹ سے ہوں. تو
تو آپ بھی یقین کریں جو کچھ ہیں وہ ان کی وجہ سے ہی ہیں. نو ڈاؤٹ بہت سے والد جو ہیں وہ سخت ہوتے ہیں, غصے سے بات کرتے ہیں, نرمی سے پیش نہیں آتے. یہ زندگی کی ٹھوکریں ہیں جو انہوں نے آپ کے لیے کھائی ہیں, اور انہوں نے اس طرح سے ان کو سخت کر دیا ہے. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ اس سختی کو آپ نرمی کے ساتھ پیش آئیں. ہم بات آج جیسے میرے ساتھ ساجد صاحب نے کی کہ جو ہے ان کے بارے میں بات ہوئی, کہ ان کی پے کے بارے میں بات ہوئی کہ ان کے پیسے لے لیتا ہے. جب ہم اپنے والد کی پے لے رہے تھے کبھی اس نے بھی ہمیں انکار کیا تھا کہ آپ اس کے حقدار نہیں ہو, میں آپ پہ خرچ نہیں کروں گا؟ کیا اس نے بھی یہ کہا تھا کہ میں آپ کے حسن سلوک کا جو ہے وہ آپ حقدار نہیں ہو, میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گا؟ ایک مشہور زمانہ واقعہ ہے وہ میں یہاں پہ سنانا چاہوں گی کہ باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کوا ہے. باپ نے پھر پوچھا کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹے نے تھوڑی آواز سخت کر کے کہا بابا کوا ہے. باپ نے پھر پوچھا کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بابا آپ کو سمجھ نہیں آتی, کوا ہے. اس نے کہا کہ میں نے تو بیٹا 3 بار پوچھا تو تم غصہ کر گئے. تم نے چھوٹے ہوتے مجھ سے 20 بار پوچھا تھا, میں نے تمہیں ہر بار اسی شفقت سے اسی محبت سے جواب دیا تھا. جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں یہ بھی تو انہی کی بدولت ہے, انہوں نے ہی تو ہمیں سکھائے ہیں. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اس بابرکت مہینے میں یہ ایک فیصلہ کریں کہ ماں اور باپ کا کوئی ایک دن نہیں ہوتا بلکہ ان کا پورا سال ہوتا ہے. مدرز ڈے اور فادرز ڈے پہ صرف ان کو سیلیبریٹ نہ کریں بلکہ پورا سال کوشش کریں کہ انہیں سیلیبریٹ کریں. اور اگر آپ یقین کریں ہر مہینے بھی ان کو کوئی نہ کوئی چیز لے کے دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو ہمیشہ منع کر رہے ہوں گے, لیکن اگر وہ آپ کو لے کے دیں گے تو آپ کبھی منع نہیں کر رہے ہوں گے. تو کوشش کریں کہ آپ کی جو سیلری ہے, آپ جو پیسے جمع کرتے ہو, اس میں سے جتنی آپ کی حیثیت ہے اتنا ان پہ خرچ کریں. خرچ نہیں کر سکتے, پیسے آپ نہیں کماتے, کم از کم ان کو مسکراہٹ سے دیکھیے, ان کے ساتھ اچھے سے بات کریں. آپ کے حسن سلوک کی سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ان کو ہے. اور یقین کریں ناظرین, دنیا میں سب سے مشکل ترین کام جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کو بوڑھا ہوتے دیکھنا ہے. اور یہ تکلیف جو ہے ہر انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے. تو کیوں نہ دیر ہو جائے اور بعد میں پچھتاوا ہو, جتنی خدمت کر سکتے ہیں ان کی کر لیجئے, ان کو خوش کر لیجئے. ان کی دعاؤں سے, ان کی برکتوں سے آپ کے گھر, آپ کی دنیا سب روشن ہو جائے گا. سبحان اللہ, بہت شکریہ. تو ناظرین, آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے پاس معزز مہمانان گرامی قدر موجود ہیں. میں آپ سے ان کا تعارف کروا دوں. میرے پہلے مہمان ہیں پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب. آپ وائس چانسلر ہیں فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر بلقیس شبیر صاحبہ, انڈر گریجویٹ فاطمہ جناح یونیورسٹی. آپ کو بھی خیر مقدم کہتے ہیں. میری دائیں جانب موجود ہیں پروفیسر ظفر الحق چشتی صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب. نعت رسول مقبول اور مناقب اہل بیت پیش کریں گے محترم ریحان روفی اور ہمنوا. بہت شکریہ. اور کچن میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں منیرہ کرن صاحب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر خالد مسعود صاحب, آج ہم والد کی عظمت کے اوپر بات کر رہے ہیں. قرآن و حدیث میں والد کی عظمت اور اس کی شان کے حوالے سے جو بیان ہوا ہے, پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیے جی, اس میں آپ نے بڑا تفصیل سے والد کی عظمت کے بارے میں تذکرہ کیا. جی. اور میں بیٹھے سوچ رہا تھا آپ کے متعلقین دنیا میں بے شمار ہیں, بھائی بہن ہیں, رشتہ دار ہیں, عزیز و اقربا ہیں, دوست ہیں, لیکن ہستی تو ایک ہی ہے جو آپ کے والد اور آپ کے پیرنٹس ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ میں ہوں میری اولاد میرے سے آگے جائے. آلدو وہ بڑھاپے کی اس سٹیج پہ ہوں گے, شاید اپنی اولاد کی سب کچھ وہ چیز نہ دیکھ سکیں, لیکن واحد دنیا کی ایک ہستی ہے جو اپنی اولاد کو آپ اپنے سے آگے جانا دیکھتی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ درخت کی طرح دھوپ خود برداشت کرنا, اولاد کو سایہ دینا. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ ماں کے اگر قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں اور باپ پھر
जन्नत का दरवाज़ा है। सुभान अल्लाह। और मैं आपकी बात के दरमियान ये सोच रहा था कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी इसका जो मेडिकल प्रोफेशन की एक पीक होती है, जी वाइस चांसलर कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन का प्रेसिडेंट बनना, मेडिकल के शोबे में इससे आगे कोई चीज़ नहीं है। अच्छा लेकिन ये सारी बरकत है मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की। चौधरी सुल्तान महमूद एक स्कूल के टीचर, एक हेडमास्टर, एक गांव से उठ के 4 बहन 4 भाई, किस अंदाज में, किस मेहनत शाका से उन्होंने पढ़ाया है। सारी ज़िंदगी मेरी ख्वाहिश रही, अल्लाह पाक के पास वो चले गए कि मैं जब इस स्टेज पे आया कि मैं उनकी खिदमत कर सकता, और उस वक़्त वो अल्लाह के पास चले गए। फिर अब हम यही कह सकते हैं रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ मांग सकते हैं, और औलाद उनके लिए इस अंदाज में सदका जारिया हो कि वहाँ उनको ठंडी हवाएं पहुँच। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर बिल्किस साहबा, आप ये बताएंगी कि बाप की जो शख्सियत है वो बच्चों के अंदर ख़ुद इत्मादी पैदा करती है, ज़हनी सुकून देती है और फ़ैसला साजी के ऊपर भी असरानंदाज करती है। अगर ये दुरुस्त है कि बाप की शख्सियत बच्चे के ऊपर ये सारे असरात मुरतब करती है, तो कोई स्टडी ऐसी है जो इसको साबित कर सके? पहले तो जी मैं आपको आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इतने खूबसूरत महीने के इतने खूबसूरत दिन पे आपने इतनी खूबसूरत थीम का इंतख़ाब किया, और मैं अपने उस्ताद मोहतरम की बात आगे लेके चलूँगी, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सुभान अल्लाह। तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि अगर अपनी ज़ात की बात करूँ तो आई थिंक कि अगर मैंने ज़िंदगी में कुछ भी किया है या किसी का कुछ भी फ़ायदा किसी को दिया है, अगर मैंने किसी के लिए कुछ भी अच्छा किया है ना, तो आई थिंक कि इसका जो सारा सदका जारिया मेरे वालिद साहब और वालदा को जाता है। अल्लाह मेरी वालदा को ज़िंदगी दे, सेहत दे। आमीन। मेरे जो वालिद साहब हैं उनको गए हुए अब ये 7वां साल चढ़ा है। लेकिन आप सोचें कि अल्लाह ताला उनको जी जन्नत के आला तरीन मुकामात में जगह दे। लेकिन आप सोचें कि इनमें से एक भी दिन ऐसा नहीं गुज़रा जब मैंने अल्लाह का शुक्र ना अदा किया हो कि मेरे अल्लाह ने मुझे वो वालिदैन दिए जो दिए। जो मेरे वालिद साहब हैं उनके साथ एक बड़ा मेरा मखसूस किस्म का ताल्लुक़ था। तो बेटी का तो है ही है, लेकिन वो मेरे दोस्त भी थे। मेरे ख़्याल में अगर मैं कहूँ कि किसी ने मेरे लिए बेस्ट कभी दिल से चाहा हो वो मेरे वालिद साहब थे। और वो जो आपकी वाली बात है कि वो ये एहसास होता है तो बच्चों का ताल्लुक़ बहुत खूबसूरत है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद और वालिद की खिदमत पे बात करते रहेंगे। ज़फ़र साहब, तब तक मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बाज़ माशरों में हम देखते हैं कि बाप को महज एक कमाने वाला ही समझा जाता है, और जबकि हम देखते हैं कि तरबियत की ज़िम्मेदारी ज़्यादातर माँ पे होती है। तो क्या ये दुरुस्त है? क्या ये पैटर्न ठीक है? हमें इसी को फॉलो करना चाहिए? देखें जी, असल में आपने पहले ही फरमाया कि मुआशरे मुख्तलिफ हैं जी, उनकी सोच मुख्तलिफ है, नफ्सियात मुख्तलिफ है। हमारा जो मुआशरा है, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो हमारा एक मखसूस स्ट्रक्चर है जी, और वो उसने कायम किया है जो खालिक कायनात है। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक से जो अपना पहला तारुफ़ करवाया है वो मखलूक के बाप के हवाले से करवाया। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। ये का पहले बाप का जिक्र आया है, और तारफ़ ही ये है कि वो अल्लाह हूँ जिसने तुम्हें एक बाप से पैदा किया और फिर उससे उसकी
زوجہ پیدا کی ہے اور پھر ان میں سے کثیر مرد اور عورتیں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں. جی یہ ایکچولی ایک غلط فہمی ہے کہ تربیت جو ہے وہ ماں کے ذمے ہے اور باپ کے نہیں ہے. تو ہماری جو تاریخ ہے، اب میں پھر قرآن کی طرف آتا ہوں. ضرور. آپ دیکھیں کہ انبیاء کا ذکر ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، جناب لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کی جو نصائح ہیں وہ ایک باپ اور بیٹے کے لیے یا بنیہ، وہ استعمال ہی یہ لفظ کرتے ہیں. تو انبیاء کا جو تسلسل ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وہ باپ بیٹے کی ساری داستان ہے. بالکل. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام. تو یہ سارا تسلسل جو ہے، یہ دیکھیں ماں اور باپ ہم ان کو علیحدہ تو کر ہی نہیں سکتے. پہلی چیز تو یہ ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ جو ہے اس میں یہ چیز شامل ہے بالکل کہ وہ دونوں ہیں. اور ایک چیز ہے حسن سلوک. اس میں بھی ڈاکٹر صاحب جو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ ہے، جی میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی وضاحت بھی نہیں ہو سکتی ہماری انسانی عقل سے، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو وہ احسان پتہ نہیں کیا ہے اور خدا کیا چاہتا ہے. تو ہم کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو اچیو نہیں کر سکتے پوری طرح سے. بالکل. تو ماں جو ہے وہ پرورش اور تربیت میں اس کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوچھنے والے سے 3 مرتبہ ماں کے حق کی بات کی ہے، 4تھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تربیت کے حوالے سے باپ جو ہے وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے. اب میں علامہ اقبال کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں. اقبال نے والدہ مرحومہ کی یاد میں ایک طویل نظم ہے ماں کی یاد میں ان کی، جس میں تربیت کا بھی ذکر ہے، ان کی محبت کا، شفقت کا. لیکن اقبال کہتا ہے کہ مجھے جو اقبال بنایا ہے، میرے باطن میں جو عشق مصطفیٰ کی روشنی کی پہلی لو لگائی ہے وہ میرا والد ہے. سبحان اللہ. اور انہوں نے وہ پورا واقعہ اسرار و رموز میں انہوں نے لکھا ہے کہ کس انداز سے والد نے ان کی تربیت فرمائی ہے. اور وہ جو تسلسل ہے ہمارا، وہی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ انبیاء نے ترتیب دی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں ادھر ہی رجوع کرنا پڑتا ہے. تو وہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دروازے پہ ایک فقیر نے صدا دی، تو میں باہر گیا. ماں نے کچھ خیرات دی، میں نے اس کے کشکول میں ڈال دی، لیکن وہ ضد کرنے لگ گیا، وہ ٹلتا نہیں تھا. تو میں نے اسے پیچھے ہٹایا تو اس کا پاؤں پھسل گیا، اس کا وہ جو سامان تھا کشکول وغیرہ وہ گر گیا. ایک شور برپا ہوا. میرے والد گرامی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اندر. وہ باہر آئے اور انہوں نے آتے ہی ایک زوردار تمانچہ میرے منہ پہ رسید کر دی اور پھر زاروں کی طرح رونے لگ گئے. اب دیکھیں کہ اس ایک واقعے میں بچے کو والد نے کیا کچھ سکھا دیا. اسے ڈے آف ججمنٹ کا بھی بتایا، اسے بتایا کہ ہم نے جواب دہ ہونا ہے، تم نے بھی میں نے بھی. تو پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ تو مجھے سرکار دو عالم کے سامنے رسوا کرے گا. ذرا خیال کر کہ جب سرکار کا دربار لگا ہوگا، انبیاء ہوں گے، اصفیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا منچ گویم، اگر رسول پاک نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. آپ اگر مجھ سے یہ پوچھ لیں کہ حق نے تجھے ایک نوجوان دیا تھا، تو نے اس کی کیا تربیت کی ہے، اور کیا وہ اقبال نے جو لفظ ڈاکٹر صاحب استعمال کیا وہ کہتا ہے انبار گل ہے. انسان جو ہے وہ مٹی کا ایک تودہ ہے، انبار گل ہے. کیا تو نے اسے آدم بنایا؟ تو ایک کتنا آسان کام نہیں کر سکا کہ اس مٹی کے تودے کو تو آدم بنا سکتا. تو والد کی تربیت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے، ساری اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں. کچھ ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح کی چیز چل پڑی ہے، کچھ
مرد حضرات ایسے ہیں جو بری الذمہ ہو جاتے ہیں کہ بس پیدا ہو گیا بچہ، اب ماں نے ہی سارا کچھ کرنا ہے، تو وہ ماں نے نہیں سارا کچھ کرنا، تو وہ جو گھر کی ذمہ داری ہے اس میں تمام چیزیں، اگر آپ خواتین کی ذمہ داری نہیں ہے ساری کہ کھانا بھی انہوں نے پکانا ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، بچے کی تربیت سکھانا، وہ سارے جس طرح ماں کے فرائض ہیں اسی طرح یہ سب چیزیں والد پر عائد ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گی اور پوچھوں گی کہ مغربی اور اسلامی معاشرت میں اگر ہم بات کریں، معاشرے میں کیا بیسک فرق ہے کہ والد کا کردار جو ہے وہ کیسے مختلف ہے، اور کیا مغربی طرز میں باپ کی حیثیت کمزور ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جب آپ دو الگ الگ سویلائزیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں اور انفارچونیٹلی ہم کیونکہ پاکستان میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ہماری زیادہ تر جو ناظرین ہیں وہ اس کو اپنے معیار پہ پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، تو میں اس کا اتنا قائل نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ کلچرل ریلیٹیوزم کے قائل ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کلچر میں کس نارمز اینڈ ویلیوز کے اکارڈنگلی والدین ہیں اور ان کے کلچر میں ہیں۔ جنرلی سپیکنگ پوری دنیا کے اندر والدین کو عزت، احترام اور رسپیکٹ کے اعلیٰ معیار پر ہی رکھا جاتا ہے۔ بے شک۔ اگر آپ ہمارا دیسی کلچر، بر صغیر کا کلچر اسپیسیفکلی پوچھتے ہیں تو یہاں پر چونکہ جتنے بھی انڈر ڈیولپ اور ایگریرین سوسائٹیز ہوتی ہیں تو یہاں پر کمبائنڈ فیملی کا سسٹم ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور ایسے نظام کے اندر گھر کے جو بڑے ہیں زیادہ تر تو پدر شاہی نظام، یعنی والد ہوتے ہیں، دادا ہوتے ہیں، چچا ہوتے ہیں، تو ایک کلچر آ رہا ہوتا ہے اگلی نسل کی طرف کہ آپ نے والد کو اس مقام پر ہی دیکھنا ہے۔ بالکل۔ جب آپ انڈسٹریلائز سوسائٹی کی طرف جاتے ہیں یا ویسٹرن سوسائٹی کی طرف جاتے ہیں جہاں پر ماں بھی کام کر رہی ہے، باپ بھی کام کر رہا ہے، تو وہاں پر باپ کو ماں کی نسبت دیکھنے کا تناظر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ کلچرڈ نہیں ہیں، اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر ان کا مذہب چاہے اس میں رد و بدل ہے، چاہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرسچینٹی میں ہو گئی ہے، اس کے ہاں احکامات نہیں ہیں۔ یہاں پہ کہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے وہاں پر جو ان کے پادری اور باقی لوگ ہیں وہ اس چیز سے مبرہ ہو گئے ہیں کہ آپ کے والدین کی عزت نہ کریں۔ تو جہاں تک کولیکٹیولی ہیومن سویلائزیشن کی بات کریں گے تو میں نے انسانی تاریخ میں کوئی ایسی تہذیب نہیں دیکھی، چاہے وہ ایسٹ میں ہو چاہے ویسٹ میں ہو، جہاں کولیکٹیولی والدین کا عزت، احترام، مقام، مرتبہ کسی نے اس کی نفی کی ہو، اور اسپیشلی انٹل 20th سینچری، 20ویں صدی عیسوی کے آغاز سے پہلے تک میں نے کوئی ایسی سویلائزیشن نہیں دیکھی، چاہے ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، جین ہیں، کرسچن ہیں، یہودی، کوئی بھی ہیں، جہاں والد کا مقام زیادہ نہ ہو۔ ہر سویلائزیشن میں آپ اندازہ لگائیں کہ انسان یہاں تک پہنچا جنگوں کی وجہ سے، ایکسپیڈیشن کی وجہ سے، گروتھ کی وجہ سے، ایگریکلچر کی وجہ سے، انڈسٹری کی وجہ سے، تحقیق کی وجہ سے، تو اس میں میجر رول ہی قبیلے کے سردار کا ہے، گھر کے سردار کا ہے۔ انفارچونیٹلی جس نہج پر ہم آج 2026 میں 21ویں صدی میں آئے ہیں، میری نظر میں تو یہاں والد کا کردار زیادہ کمپرومائز کر دیا گیا ہے، چاہے وہ آپ کا مشرقی معاشرہ کیوں نہیں ہے۔ ہم اپنے دین، اپنے آبا کا جو ان کا جو اصول تھے ان پہ ہم اس طرح سے نہیں چل رہے۔ اب تو والد کی گھر میں بھی عزت کو کافی حد تک کمپرومائز کیا جاتا ہے، اس کے سوشل سٹیٹس کو کمپرومائز کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ والد ایک شخص کون ہوتا ہے کہ یہ سب ہمیں گھر میں آ کے کنٹرول کرے، آزادی کی نئی ویلیوز، میں نے اپنا کمانا ہے، میرے اپنے، یہ اس جو برائی ہے، اس کلچرل انویژن نے ہمارے ہاں بھی کافی زیادہ نقصانات کیے ہیں۔ تو اس کمپیریزن کو اگر دیکھا جائے ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے تو پہلے ہر ایک تہذیب میں والد کا مقام تھا ہے، اور اسی وجہ سے تہذیب آگے چلی ہے۔ بالکل۔ دیکھیں نا، ہم جب کہیں بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ نہیں کہتے ہم
حوا کے بچے ہیں. ہم کہتے ہیں وی آر دا سنز آف دا Adam and Eve. ہم آدم کے بچے ہیں, ابن آدم ہم کہتے ہیں. تو یہ انسانی تہذیب کلچر میں ایسا ہے. اور میں آپ کو گوشت گزار ایک حدیث کرتا چلوں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روز حشر تمہیں تمہارے اور تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. اور یہ بھی ایک اسرائیلیات ہے جو ہمارے مذہب میں ڈال دی گئی ہے کہ ماں کے نام سے, قطعاً اسلام میں ماں کے نام سے نہیں, تمہارے نام سے اور تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت. ناظرین یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ڈاکٹر صاحب, چھوٹی عمر میں جن کے والدین اور والد خاص طور پر اس کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ایسے بچوں کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس صورت میں جو بڑا بھائی ہے, بڑی بہن ہے, اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, ایک اللہ پاک کا نظام ہے نا جی, آنے کی ترتیب ہے. جی, دادا آتا ہے, باپ آتا ہے, بیٹا آتا ہے. جانے کی ترتیب نہیں ہے. کتنے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کا جنازہ پڑھایا, اور کتنے بیٹے ایسے ہیں جنہوں نے باپ کا جنازہ پڑھایا. چھوٹی عمر میں باپ کا جانا ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے. صحیح. اور جو چیلنجز آتے ہیں اس میں فائنانشیل چیلنجز ہیں, انفیکشن کے چیلنجز ہیں, فیملی کے چیلنجز ہیں. بچے کو بے انتہا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. درست. اور کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ جو بچپن میں یتیم ہوئے اور اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور یتیم کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مثال. اب اس ہمارے معاشرے میں, اور وی آر لکی, ایسٹرن معاشرے میں ابھی بھی جو بڑا بھائی یا بڑی بہن وہ باپ کا ہی کردار ادا کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے گھر کی مثال, مائی فادر ڈائیڈ ایٹ 25 ایئرز اگو. اس کے بعد ہمارے بڑے بھائی نے باپ کی جگہ لی, اور بڑے بھائی کی زندگی میں ہمیں احساس نہیں ہوا کہ ہمارے باپ نہیں. He looks after the family in the way the father should have looked after. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید معاشرے کا کمال ہے. بڑا بہن بڑی بھائی وہ اسی انداز میں لک آفٹر کرتے ہیں جیسے باپ لک آفٹر کرتے ہیں. سبحان اللہ, بہت شکریہ. بلقیس صاحبہ, ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو جدید دور ہے, کیا جو والد کا روایتی کردار تھا اس میں تبدیلی آئی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر جو باپ کی ذمہ داریاں تھیں پہلے کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں, کیا ان ذمہ داریوں میں بھی فرق آیا ہے؟ جہاں تک تو جی ذمہ داریوں کا تعلق ہے اس میں تو فرق بالکل نہیں ہے. جی, یہ تو ہمارے اسلام میں ڈیفائنڈ ہیں جس طرح ابھی تذکرہ ہو رہا تھا. جی, اور اس میں تو فرق نہیں ہے, لیکن جو کردار ادا کر رہے ہیں فادرز اور پیرنٹس, جی, اس میں ڈیفینیٹلی فرق آیا ہے. ٹھیک. اور اس کی بہت ساری وجہ ظاہری بات ہے کہ کچھ ماحول کا چینج ہونا. اب آپ دیکھیں گے کہ بچے اس طرح اپنے ماں یا باپ سے بات نہیں کریں گے جس طرح چیٹ جی پی ٹی اور گوگل سے کریں گے. اگر آپ نے کسی بچے کا سوچنا ہے نا کہ آج صبح سے شام تک اس نے کیا کیا باتوں پہ غور و فکر کی یا کیا کیا کام کیے, تو آپ اس کی چیٹ ہسٹری, جی, آپ اس کی واٹس ایپ کی ہسٹری, اس کی انسٹا کی ہسٹری, اس کے فیس بک کی ہسٹری, اس کے چیٹ جی پی ٹی کی ہسٹری نکال لیں, گوگل کی سرچ دیکھ لیں. جی, لیکن جو چیزیں ماں یا باپ آپ کو بتا سکتے ہیں, جو گائیڈ کر سکتے ہیں, وہ یہ چیزیں وہ ایموشنلی پریزنٹ تو نہیں ہے نا, ایموشنلی پریزنٹ نہیں ہے. اور پھر یہاں آ کے وہ لیگ کریٹ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ بچے آپ سے کھل کے نہیں بات کریں گے اور ویسے گوگل سرچ کر لیں گے. اب وہ ریپلیسمنٹ ہو ہی نہیں سکتی نا. جو وزڈم اور جو اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے ان کی ریپلیسمنٹ یہ مشینیں تو نہیں کر سکتی نا. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے ضرور, لیکن میٹا اے آئی ریپلیس نہیں کر سکتا والد کے
پیار کو اور اس فکر کو جس سے ایک باپ اپنے بچے بیٹا یا بیٹی جس سے وہ گائیڈ کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. ظفر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری ادبی روایات جو ہیں ان میں باپ کو کیسے بیان کیا گیا ہے، اور اگر ہم فارسی اور ادب میں بات کریں تو والد کو کیسے خراج تحسین پیش کریں گے؟ اگر کوئی آپ ہمارے ساتھ نظم یا غزل عطا کرنا چاہیں تو ضرور. جی ڈاکٹر صاحب میں ایک اپنی نظم بھی پیش کروں گا. تو تھوڑی سی روایت جی ڈاکٹر صاحب نے شروع میں وہ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ ایک باپ آیا اور وہ دل میں سوچ رہا تھا. جی بالکل. ہماری احادیث کی کتابوں میں وہ اشعار موجود ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک باپ کے جذبات ہیں، احساسات ہیں کہ باپ اور بیٹے کا کیا تعلق ہے. تو عربی معاشرہ جو ہے وہاں آپ سب جانتے ہیں کہ کنیت جو ہے اس کے لیے وہ کتنے حساس ہیں. بالکل درست بات. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ باپ بیٹے کا کتنا گہرا تعلق رہا ہے. بالکل. تو ان کی ادبیات میں بھی چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد فارسی زبان ہے، آپ شیخ سعدی کو پڑھیں. شیخ سعدی بلکہ اپنے بچپن کے واقعات میں لکھتے ہیں کہ کس طرح وہ جنریشن گیپ، تو یہ اب کی ایک چیز نکل آئی ہے. وہ سعدی بتاتے ہیں کہ وہ ہر محفل میں باپ مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو یہ تذکار جو ہیں یہ ملتے ہیں. باپ بیٹے کا ایک بہت بڑا جو ہمیں وہ ایک پہلو علیحدہ ہے، وہ جو ہے نا اپنا شاہ نامہ فردوسیہ. شاہ نامہ فردوسی میں باپ بیٹے کی لڑائی ہوئی. رستم اور وہ اس کا جو بیٹا ہے اس کے ساتھ آپس کی ان کی لڑائی ہے. تو ان کے بھی جذبات جو ہیں، جو آغا حشر نے رستم سہراب لکھا ہے نا، وہ جو باپ بیٹے کے مکالمے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. کیا بات کہ کیا ان کی آپس کی جو محبت ہے باپ کی بیٹے کے ساتھ. اچھا پھر ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں قرآن پاک کی طرف. تو آپ دیکھیں دو بہت بڑے واقعات قرآن میں پیش ہوئے ہیں. ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا، اور پھر اسی خاندان میں سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام. اور یہ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، ہم قرآن کو تھوڑا سا ادبی حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے. یہ سورہ یوسف جو ہے ڈاکٹر صاحب بہت بڑا فکشن ہے. سبحان اللہ. اس میں جتنے بھی لوازمات ہیں فکشن کے وہ سارے موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکچولی یہ جو آسن القصص اتنے واقعات بیان کیے قرآن نے، اس کو آسن القصص کا ہے صرف. ٹھیک ہے. اور یہ ایکچولی ایک باپ بیٹے کی محبت کی کہانی ہے. اور زلیخا جو ہے وہ سائیڈ ہیروئن ہے. آپ دیکھیں وہ ایک ضمنی کردار، اصل کردار ہی جو ہے وہ باپ اور بیٹے کی داستان ہے. اچھا یہ دونوں واقعات ہمارے فارسی لٹریچر میں بھی، اردو میں بھی، پنجابی میں بھی بیان ہوئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ یہ جو رشتوں کی شاعری ہے، باپ کی، بیٹے کی، بھائی کی محبت، ماں کی محبت، یہ جو ہماری پنجابی کلاسک شاعری ہے نا، اس میں بہت زبردست ہے. میاں محمد بخش صاحب کی، پھر وہ جو انہوں نے غلام رسول صاحب کی آسن القصص ہے، تو وہ تو جب سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، تو وہ ابھی آپ نے کہا تھا کیمرہ مین رو رہا تھا، تو وہ جناب پڑھی نہیں جا سکتی روئے بغیر. جو بھی اس احساس کو فیل کرے گا اس کا یہی حال ہوگا. تو یہ جو ہے نا یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی محبت، یہ تو اتنا بڑا استعارہ ہے ہماری شاعری کا، بہت بڑا استعارہ ہے. دیکھیں غالب کے، یہ تھوڑی سی بات مجھے کر لیں تو پھر میں اپنے اشعار سناؤں گا. غالب کہتا ہے کہ ہمارے پاس نا ٹائم شارٹ ہے، اگر آپ شعر پہ قید میں لی گونا، قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزنے دیواریں زندہ ہو گئیں. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں غالبی کا شعر ہے کہ نسیم مصر کو کیا پیرے کنا کی ہوا خواہی، اسے یوسف کی بوئے پیرہن کی آزمائش ہے. کیا بات. تو یہ باپ کا جو تعلق ہے، ہمارے ایک مجید امجد شاعر گزرے ہیں،
تو باپ کے لیے آپ نے شروع میں شجر سایہ دار کا لفظ استعمال کیا تھا، تو ہماری شاعری کا استعارہ ہے باپ کے لیے. اس تپتی دھوپ میں یہ گھنے سایہ دار پیڑ، میں اپنی زندگی انہیں دے دوں جو بن پڑے. یہ میر اس کا امجد کا، مجید امجد کا شعر ہے. یہ ایک ہمارے دوست تھے نردوش ترابی صاحب، وہ وفات پا چکے ہیں. ان کا ایک شعر دیکھیں کہ میں پہنتا تھا ہمیشہ ہی دعاؤں کا لباس. میں پہنتا تھا ہمیشہ ہی دعاؤں کا لباس، باپ کے مرنے سے میری پیٹھ ننگی ہو گئی. باپ کے مرنے سے میری پیٹھ ننگی ہو گئی. ڈاکٹر صاحب، اگر والد سخت گیر ہو اور اپنی اولاد کے ساتھ محبت کی بجائے بہت سختی سے پیش آتا ہو، تو کیا اولاد کے باغی ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس کو کس طرح سے ہمیں جو ہے نا وہ سماجی طور پہ ٹھیک کرنا چاہیے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، چونکہ ابھی یہ معاملہ تھوڑا سا ادبی اور تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں نا روحانی چل پڑا ہے، شعر سے بھی اور انبیاء اکرام کے بھی کچھ واقعات ہوئے. تو میرے ایک دوست ہیں، میرے سی ایس ایس بیچ میٹ بھی تھے، میرے ساتھ تیاری اور انٹرویو بھی انہوں نے کی. ان کا نام ہے انصر منیر. ان کا ایک ایسا شعر ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور ان کے لیے بھی شاید ان کی ٹوٹل شاعری کی جو زندگی ہے اس کا وہ بہترین شعر ہے، اور وہ انہوں نے اپنے والد کے لیے لکھا تھا. تو میں سب سے پہلے وہ سنانا چاہوں گا. جناب انصر منیر صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے والد سے ہم کلام رہو، اپنے والد سے ہم کلام رہو، یوں وہ بوڑھا جوان رہتا ہے. یوں وہ بوڑھا جوان رہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب جو چیز نیریٹو کی صورت میں، جو چیز میڈیا کی صورت میں، جو چیز ویسی کہانیوں کی صورت میں بیان کی جاتی ہے نا، وہ یہی کی جاتی ہے کہ کوئی غصے والا کریکٹر ہے، کوئی ویلنش کریکٹر ہے، کوئی ایسا کریکٹر ہے، وہ اتنا میٹیکولس، اتنا پرنسپلڈ، اتنا سخت ہے کہ کوئی ہلاکو خان. ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ باپ دیکھے تو بچے کی جان نکل جانی چاہیے. میں وہ گزارش کر رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. اصل میں اس نے معاشرے کی گرمی سردی دیکھی ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ دیکھا ہوتا ہے، باہر کے ماحول دیکھے ہوتے ہیں. ہر طرح کی چیز کو دیکھنے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ میں عمر کے اس حصے میں تھا، 20ویں سال ایسا، 30ویں سال ایسا، 40ویں سال ایسا، 50ویں سال ایسا، تو میرے یہ مسائل تھے، وہ چاہتا ہے میرے بچوں کے یہ مسائل نہ ہوں. وہ ہر جگہ چاہتا ہے. دیکھیں دنیا میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ کسی بھی مذہب میں آپ باپ کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ واحد ایک ایسا رشتہ ہے آپ کے ساتھ جس کا آپ میں اور اس کے درمیان حسد نہیں ہے. بالکل. باپ کا مال آپ کا، اس کی جائیداد آپ کی، یہاں تک اس کی جوانی آپ کی، یہاں تک وہ چاہتا ہے میری اولاد، نہ کہ بیٹا نہ کہ بیٹی، دونوں بیٹا بیٹی جو بھی ہے وہ مجھ سے بہت آگے چلے جائیں. وہ جس کریئر پہ میں ہوں اس کریئر سے ان کی آغاز ہو، ان کا عروج اس سے بھی اوپر جائے جہاں میں نے سوچا کبھی نہیں. تو اس میں جو میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ جو ہم پریزنٹ کرتے ہیں نا کہ وہ شخص ایسا ہے، وہ شخص ایسا نہیں ہے. وہ چونکہ آپ کو ان تمام مشکلات سے بچانا چاہتا ہے، تو اس حصے کی بھی ندامت، اس حصے کی بھی تکلیف، اس حصے کی بھی تہمت وہ اس سوچ سے اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ چلو یار دنیا مجھے تہمت ہی لگائے گی نا، میں سخت ہوں، دنیا مجھے سب کچھ ہی کہے گی نا، میرے بچے بچ جائیں گے، میرے بچوں کی پروٹیکشن ہو جائے گی. آج میں ان کے آگے برا بن جاؤں گا، لیکن ایک وقت آئے گا جب شاید میں ان میں موجود نہیں ہوں گا. تب جب یہ مجھے یاد کریں گے اور اپنے اس مقام، اپنے اس سٹیٹس، اپنی اس تکلیف کو یاد کریں گے، تو ان کو معلوم پڑے گا کہ اس وقت میں نے ان کے لیے کیا سیکریفائز کیا تھا. تو میں آخر میں پھر وہی گزارش کرنا چاہوں گا سر آپ کی اجازت سے کہ اپنے والد سے ہم کلام رہو، یوں وہ بوڑھا جوان رہتا ہے. بہت خوب. یہ اتنی خوبصورت بات ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ واقعی بات سچ ہے کہ جب آپ ہر چیز اپنے والد کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا، تو وہ آپ کے ساتھ ایک نئی زندگی دوبارہ سے جی رہا ہوتا ہے.
تو اس کو یہ نئی زندگی جو ہے نا وہ ضرور دیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم ظفر صاحب سے شعر کی جو ہے نا وہ گزارش کرتے ہیں کہ وہاں پہ شعر سنائیں, کیونکہ بڑا انتظار ہے ہمیں ان شعر کا. جی بالکل, جی اجازت ہے جی. جی جی ارشاد. والد کا نام چین دل بے قرار کا, واہ واہ واہ, والد کا نام چین دل بے قرار کا, سرمایہ یقین ہے میرے اعتبار کا, کیا بات, سرمایہ یقین ہے میرے اعتبار کا, اور والد کی واؤ میں ہیں ولایت کی عظمتیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, والد کی واؤ میں ہیں ولایت کی عظمتیں, انوار اس میں سب ہے وفا کے نکھار کا, سبحان اللہ, انوار اس میں سب ہے وفا کے نکھار کا, اور آواز بھی بلند نہ ہو اس کے سامنے, کیا بات, آواز بھی بلند نہ ہو اس کے سامنے, فرمان ہے یہ حکم ہے پروردگار کا, فرمان ہے یہ حکم ہے پروردگار کا, اور اف تک بھی اس کی بات پہ کہنا روا نہیں, اف تک بھی اس کی بات پہ کہنا روا نہیں, اس کے کلام, اس سے کلام کو ہو ہنر انکسار کا, کیا بات, اس سے کلام, اگر اس سے کلام کرنا ہے تو عجز و انکسار کا ہنر سیکھنا چاہیے, ہنر انکسار کا, جی, اس سے کلام کو ہو ہنر انکسار کا, اور اس کی دعا سے حوصلے میرے بلند ہیں, اس کی دعا سے حوصلے میرے بلند ہیں, خوف و خطر نہیں ہے یمین و یسار کا, اس کی دعا سے حوصلے میرے بلند ہیں, خوف و خطر نہیں ہے یمین و یسار کا, اور اس کی رضا میں حق کی رضا ہے چھپی ہوئی, بے شک, اس کی رضا میں حق کی رضا ہے چھپی ہوئی, ہر دم خیال چاہیے اس کے وقار کا, واہ واہ, ہر دم خیال چاہیے اس کے وقار کا, اور میرے لیے تو مرشد کامل ہے اس کی ذات, سبحان اللہ, بے شک, میرے لیے تو مرشد کامل ہے اس کی ذات, وہ رہنما سلوک کے ہر شاہ سوار کا, میرے لیے تو مرشد کامل ہے اس کی ذات, وہ رہنما سلوک کے ہر شہ سوار کا, اور ڈاکٹر صاحب کیا غم مجھے زمانے کی اس دوڑ دھوپ کا, کیا غم, کیا غم مجھے زمانے کی اس دوڑ دھوپ کا, سایہ نشین ہوں شجر سایہ دار, واہ واہ, سایہ نشین ہوں شجر سایہ دار کا, اور دروازہ ہے وہ جنت فردوس کا ظفر, بے شک, دروازہ ہے وہ جنت فردوس کا ظفر, سائے میں اس کے لطف ہے فصل بہار کا, سائے میں اس کے لطف ہے فصل بہار. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. یہ جو عقیدت ہے اور جو اس پیار سے آپ نے یہ لکھی ہے, بہت ایک دل کو چھو جانے والا ایک کلام ہے, بہت خوب, بہت شکریہ جی.